جب محبت کے لیے دن رات ایک کر کے خود کو اہل ثابت کرنا پڑے تو پھر محبت کا حصول کس قدر کیف انگیز، سرور انگیز اور دلکش ہو جاتا ہے، یہ محبت کرنے والا ہی جان سکتا ہے۔ میری کیفیت کچھ ایسی ہی تھی۔ محبت اتنی دلکش اور تحیر خیز ہے کہ ہر دھڑکنے والا دل کسی نہ کسی طرح اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ تب وہ لوگ ہمارے محلے میں آئے تھے۔ وہ 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا، ریحانہ، شبانہ، رضوانہ اور شوکت۔ ہمارے گھر کے عین سامنے انہوں نے گھر کرائے پر لیا تھا۔ ان کے والد، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، وہ ایک سخت گیر اور منہ پھٹ انسان تھے، اور اسی طرح ان کا بیٹا شوکت تھا۔ شوکت گہرے سانولے رنگ کا، چپٹی موٹی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا گٹے بدن کا لڑکا تھا، جس کو دیکھتے ہی ایک کرختگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب وہ لوگ گاڑی سے اپنا سامان اتار رہے تھے۔ وہ بار بار مزدوروں کو جھڑک رہا تھا، ایسے نہ رکھو، یوں نہ پکڑو، ٹوٹ جائے گا تو نقصان کون بھرے گا؟ تنگ آ کر ایک مزدور نے کہہ دیا، تم خود رکھ لو، ہمارا کام گھر کے اندر رکھنا نہیں، سامان لانا اور اتارنا ہے۔ شوکت چپ ہو گیا، پھر کچھ نہ بولا۔ مزدور تھوڑی دیر میں سامان اتار کر چلے گئے۔ میں اپنے دروازے میں خاموش کھڑا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، بڑی سپاٹ نگاہوں سے اس نے مجھے دیکھا، پھر اندر چلا گیا۔ اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی، باہر جا کر پتہ تو کر۔ شوکت باہر نکلا اور مجھے دیکھ کر اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ گلی چوڑی ہی کتنی تھی، 10-12 فٹ، مگر اس کا انداز بڑا نخوت بھرا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، وہ بولا۔ کیوں؟ ایک کام ہے، وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے بولا۔ ذرا ادھر آؤ۔ اس کا انداز بڑا حق مانا تھا۔ میں کیوں آؤں؟ کام تمہیں ہے، مجھے نہیں، میں نے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے چڑھانے میں مزہ آیا۔ وہ بادل نخواستہ میرے پاس آیا اور بولا، یہاں برف کہاں ملے گی؟ دکان پر، میں نے ترنت جواب دیا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میں پوچھ رہا ہوں دکان کہاں ہے؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیا تم اتنی ہی بدتمیزی سے بات کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کیا بدتمیزی کی؟ دکان کا ہی تو پوچھا ہے، بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ میں خود ڈھونڈ لوں گا، اس نے تنگ کر کہا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر گلی کے بیرونی رخ کی طرف چل دیا۔ میں اندر مڑا، ابھی بڑے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ امی نے پوچھا، باہر کھسر پسر کیسی ہو رہی تھی؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ سامنے والے شیخ صاحب کے مکان میں نئے کرایہ آئے ہیں، میں نے امی کو بتایا۔ ان کا سامان اتر رہا تھا۔ کیا برف ہے فریج میں؟ ہاں بھری ہوئی ہے، اوپر کے خانے میں۔ ہم برف کہاں استعمال کرتے ہیں، امی نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ وہ باہر لڑکا مجھ سے برف کی دکان پوچھ رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر برف ہے تو دے آؤں۔ ہاں دے آؤ، امی نے جواب دیا۔ میں نے فریج سے برف نکالی، ایک شاپر میں ڈالی اور ان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، دیکھو شبانہ کون آیا ہے؟ شوکت ہے تو کہنا روٹیاں بھی جا کے لے آئے۔ جی امی، ایک نسوانی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ایک گوری چٹی ستواں ناک اخروٹی بالوں والی لڑکی نے شوکت کے خیال میں پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ بغیر دوپٹے دروازے میں کھڑی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اسے دیکھتے ہی مجھے کیا ہوا کہ میں اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھتے پا کر جنپ گئی، جلدی سے دروازے کا ایک پٹ بند کیا اور سائڈ میں کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، آپ کون؟ کیا کام ہے؟ میں آپ کے سامنے والے گھر میں رہتا ہوں، ابھی آپ کے نوکر نے مجھ سے برف کا پوچھا تھا، اسی لیے لے آیا۔ وہ نوکر نہیں، شوکت بھائی ہیں، مجھ سے بڑے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اچھا، میں نے بے ساختہ کہا، لگتے تو نہیں آپ کے بھائی؟ کیا مطلب؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ پھر بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ وہ آپ جیسے ہیں اور نہ ہی بات کرنے کا انداز ڈھنگ کا ہے۔ لگتا ہے پہاڑ کھائیں گے، میں نے جواب دیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ بات بات پر ہنستی تھی۔ آپ شبانہ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے چونک کر کہا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ بس مجھے پتہ چل گیا، پھر تو باقی نام رضوانہ اور ریحانہ، شوکت بھی تمہیں معلوم ہوں گی۔ وہ اچانک آپ سے تم پر اتر آئے، اس کی بے سختی مجھے اچھی لگی۔ یہ برف تو لے لیں ورنہ پگھل کر پانی پانی ہو جائے گی، میں نے شاپر آگے بڑھایا۔ اس نے جلدی سے شاپر تھام لی اور کھٹ سے دروازہ بند کر کے واپس مڑ گئی۔ میں واپس اپنے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے شوکت آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا شاپر تھا جس سے بوند بوند پانی ٹپک رہا تھا۔
مجھ پر نظر پڑتی بولا، برف کی دکان بہت دور ہے، 20 روپے کی برف بھی اتنی ذرا سی دی، ابھی ابھی فریج چلایا ہے، ٹھنڈا پانی تک نہیں۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں پہلی کی طرح سختی نہیں تھی۔ میں چپ رہا، وہ اندر چلا گیا، میں دروازے میں کھڑا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی روٹیاں لینے کے لیے دوبارہ باہر جائے گا۔ یہی ہوا، وہ تھوڑی دیر میں باہر نکلا اور سیدھا میری طرف آیا۔ کیا تم ہر وقت دروازے میں ہی کھڑے رہتے ہو؟ کوئی کام شام نہیں ہے تمہارے پاس؟ تمہیں کوئی کام ہے تو بتاؤ، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ میں روٹیاں لینے جا رہا ہوں، وہ بولا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، نیا محلہ ہے، تمہیں 1 دن میں سارے بازار کا پتہ چل جائے گا۔ چلو، وہ مفاہمت امیز لہجے میں بولا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ بولا، پہلے ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہ مالک مکان ہمیں بہت تنگ کرتے تھے، کبھی پانی کی موٹر چلانے پر جھگڑا، کبھی گیس کے آدھے بل پر جھگڑا۔ برسات میں سارے سین میں پانی بھر جاتا تھا، گٹر ابل جاتے تھے، مگر ان کو مکان کی مرمت کرانے سے کوئی غرض نہیں تھی، بس پہلی کو موت کے فرشتے کی طرح کرایہ لینے آ جاتے تھے۔ 11-12 بجے آتے اور پھر کھانا کھائے بغیر نہیں ٹلتے تھے۔ وہ مسلسل بولتا رہا۔ میں سنتا رہا اور سوچتا رہا، اس جیسی شکل و صورت والے بھائی کی اتنی پیاری سی بہن کیسے ہو گئی؟ پھر دوسری بہنیں کیا اس پر گئی ہیں یا شبانہ پر؟ کیا سوچ رہے ہو؟ اس میں میرے کندھے کو ہلایا۔ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا اور پھر پوچھا، کتنی روٹیاں لینی ہیں؟ 8، وہ بولا۔ بھائی 8 روٹیاں ذرا اچھی سینکی ہوئی دے دو، میں نے تندور والے سے کہا۔ اس تندور کو جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تندور والے نے کہا اور میرے ساتھ آئے شوکت کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ محلے کے ہر فرد سے اچھی طرح واقف تھا، شوکت کی صورت اس کے لیے نئی تھی۔ یہ شوکت ہے، میں نے اسے بتایا، یہ شیخ صاحب والے مکان میں آئی ہیں۔ اچھا اچھا، اللہ کرے ٹک جائیں، ورنہ وہ مکان تو ہر 6-8 مہینے بعد خالی ہو جاتا ہے۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، اختر چاچا تو 2 سال رہے تھے اس میں نے جلدی سے کہا، مگر بیچارے بیمار اور پریشان ہی رہے۔ اس نے کہا، اچھے آدمی تھے۔ اتنی دیر میں لڑکے نے تندور سے روٹیاں نکال دی، شوکت نے پیسے دیے اور ہم روٹیاں لے کر واپس چل دیے۔ کیا اس مکان میں کوئی چکر ہے؟ شوکت نے واپسی پر مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے صاف گوئی سے کہا، لوگ کہتے ہیں مکان کی اوپری منزل پر کوئی بھوت رہتا ہے۔ کیا؟ شوکت چلتے چلتے رک گیا۔ وہ بھوت؟ اس نے لکنت زدہ بھری آواز میں پوچھا۔ سچ بتاؤ۔ بھائی مجھے کیا پتا، میں نے بیزاری سے کہا، میں نے تو کوئی بھوت شوت نہیں دیکھا، اور یہ بے پرکی کس نے اڑائی مجھے نہیں معلوم، میں نے جو سنا بتا دیا۔ لیکن شوکت کی اڑی اڑی سی رنگت اور مری مری آواز سے مجھے ایک گونا خوشی ہوئی کہ شوکت اندر سے ڈرپوک ہے۔ اتنی دیر میں گھر آ گیا اور شوکت جلدی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کی جلد بازی سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ شوکت اب اپنی امی اور بہنوں کو بھوتوں کی خبر ضرور دے گا۔ رات جب میں سونے کے لیے لیٹا، آنکھیں بند کی تو اچانک جیسے اندھیرا چھٹ گیا، روشنی ہو گئی۔ شبانہ تم یہاں؟ میں نے پوچھا۔ تم صبح برف دینے آؤ گے؟ شبانہ نے پوچھا۔ کیوں، تمہارا فریج ٹھیک نہیں ہوا؟ میں نے کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ کمرے میں چاروں طرف اس کی چہکار گونجنے لگی۔ اس کی ہنسی میں کسی معصوم پرندے جیسی کیفیت تھی۔ تم ہر بات پر ہنسنا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں میری ہنسی اچھی نہیں لگتی؟ اس نے کہا۔ اچھی لگتی ہے، میں نے جواب دیا، میں تو چاہتا ہوں تم ہنستی رہو اور میں سنتا رہوں۔ عجیب ہو، وہ بولی، پھر ہنسنے لگی۔ میں اسے محویت سے دیکھنے لگا۔ جب وہ ہنستے لگتی تو اس کے گورے گالوں پر ننھے ننھے گڑھے پڑ جاتے تھے۔ کیا مصیبت ہے، کیوں بڑبڑا رہی ہو؟ مجھے بھائی جان کی آواز سنائی دی۔ سارا دن بک بک کرتے ہو، رات سوتے میں بھی بولتے رہتے ہو۔ بھائی جان کی آواز میں جھنجھلاہٹ کا عنصر غالب تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں، شبانہ تھی، نہ ہنسی تھی نہ روشنی۔ کمرے میں ہلکے پاور کا زردی مائل بلب جل رہا تھا۔ بھائی جان کروٹ بدل کر دوبارہ سو چکے تھے۔ میں پریشان سا ہو گیا، کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ یعنی شبانہ صرف خواب خیال ہی تھی؟ اسی ادھیڑ پن میں دوبارہ سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سورج خاصا چڑھ آیا تھا۔ بھائی اپنے کام پر جا چکے تھے۔ امی سین میں بیٹھی چاول چن رہی تھی، مجھے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر بولی، اتنی دیر سے اٹھے ہو، دیکھو سورج کتنا چڑھ آیا ہے۔ میں چپ رہا۔ اس موقع پر بولنے کا سیدھا سا مطلب تھا، بے بھاؤ کی سننا پڑیں گی۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر بولی، منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، باورچی خانے میں رکھا ہے، کل سے صبح جلدی اٹھنا اور اپنے باپ کے ساتھ کام پر جانا، سمجھے؟ جی اچھا، میں نے جواب دیا۔ گھر میں امی کا حکم حرف آخر ہوتا تھا۔
ہماری کریانہ کی دکان تھی۔ بھائی جان کو دکان چلانے کا کوئی شوق نہیں تھا، انہیں دفتری بابو بننے کا شوق تھا۔ BA کر کے وہ دفتر میں کلرک بھرتی ہو گئے تھے اور بہت خوش تھے۔ صرف میں ہی ایک ایسا بیکار شخص تھا جس پر گھر کے ہر فرد کا حکم بجا لانا فرض تھا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر باورچی خانے میں گیا اور چائے گرم کر کے ناشتہ کرنے لگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور وہ اندر آئے۔ گھر کچھ اس طرح بنا ہوا تھا کہ دروازے میں داخل ہوتے ہی نگاہ سیدھی باورچی خانے پر پڑتی تھی جہاں میں ناشتہ تناول فرما رہا تھا۔ مجھے کچھ اور تو نہ سوچا، جلدی سے دروازے کی طرف پشت کر لی۔ وہ تینوں تیزی سے اندر آ گئے۔ جیسے ان کے نام تھے رضوانہ، شبانہ، ریحانہ، اسی طرح ان کے کاتے، سب سے لمبی رضوانہ، پھر شبانہ اور پھر ریحانہ۔ تینوں ہی گوری چٹی تھی، مگر شبانہ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے سلام کیا۔ امی کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ نئے گھر میں آنے والی لڑکی ہے۔ ہم لوگ آپ کے سامنے والے گھر میں رہتے ہیں، رضوانہ نے کہا۔ کل ہمارے ہاں قرآن خوانی ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ آ جاؤں گی، امی نے مختصراً کہا۔ شبانہ نے ریحانہ کے کان میں کوئی سرگوشی کی، پھر دونوں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس وقت گردن موڑے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر میں بری طرح چنپ گیا۔ وہ چلنے لگی تو شبانہ باورچی خانے کے دروازے پر رکتے ہوئے بولی، اے برف والے، تم بھی آنا۔ ان کے جانے کے بعد امی نے باورچی خانے کی طرف دیکھا اور بولا، ابھی تک تمہاری چائے ختم نہیں ہوئی، سودا بھی لانا ہے۔ ابھی تو صبح ہوئی ہے، میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ یہ صبح ہے، ذرا وقت تو دیکھو، 12 بج رہے ہیں، امی نے ناگواری سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، جی امی، کیا کیا منگوانا ہے آپ نے؟ امی مجھے سودا بتانے لگی۔ میں اٹھا تو کہنے لگی، جلدی آنا، ادھر ادھر نہ بیٹھ جانا، ایک تو میں تمہارے دوستوں سے بہت تنگ ہوں، ابھی گیا بھی نہیں ہوں اور آپ سے پہلے ڈانٹنے لگی۔ میں نے غصے سے کہا، بعد میں ڈانٹنے کا کیا فائدہ، تب تک تم دیر لگا چکے ہوگے، امی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں سودے کا تھیلا پکڑ کر باہر آ گیا۔ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ پیچھے سے شوکت کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ سودا لینے، میں نے کہا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے قدم بھر کے میرے قریب آ گیا۔ یہاں گوشت کی دکان کون سی اچھی ہے؟ اس نے کہا۔ مجھے گوشت لینا ہے۔ کون سا؟ میں نے پوچھا۔ بکرے کا، گائے کا یا مرغی کا؟ بکرے کا تو بہت مہنگا ہے، وہ تو ہم کبھی کبھار ہی لیتے ہیں، ابھی تو گائے کا لینا ہے، امی کباب بنائیں گی اور مرغی سالن کے لیے، شوکت نے سادگی سے کہا۔ آج اس کے انداز میں دوستی کا تاثر تھا۔ چلو میں بھی گوشت لینے جا رہا ہوں، کل تمہارے یہاں قرآن خوانی ہے نا؟ میں نے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے گھر میں جو بھوت ہے، اس سے میری دوستی ہے، وہ بتا گیا تھا، میں نے شرارتاً کہا۔ شوکت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور کیا، مجھے الہام ہوتا ہے کیا؟ میں نے اس کی کیفیت سے لطف لیتے ہوئے کہا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدموں سے مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے افسوس ہوا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور بولا، یار مذاق کر رہا تھا، صبح تمہاری بہنیں امی سے قرآن خوانی کا کہنے آئی تھیں، مجھے اس طرح پتہ چلا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ گھر جا کے اپنی بہنوں سے پوچھ لینا، میں نے جواب دیا۔ ویسے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنا بڑا ہو کر چھوٹے بچوں کی طرح بھوت سے ڈر رہا تھا۔ ہم دونوں چلنے لگے۔ ہم نے سودا سلف خریدا اور پھر واپس آ گئے۔ وہ اپنے دروازے کے پاس رک کے بولا، اتنی دیر ہو گئی، میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کاشف، میں نے جواب دیا۔ تمہیں ہم لوگوں کے نام کیسے معلوم ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم لوگ ایک دوسرے کے نام اتنی زور زور سے لیتے ہو کہ نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میں نے جواب دیا۔ وہ ہنس پڑا۔ اپنی مجموعی تاثر کے برعکس وہ اندر سے بہت نرم اور صلح جو قسم کا ثابت ہو رہا تھا۔ تم بھی آنا، ہم دونوں اوپر بیٹھ کے باتیں کریں گے، لوڈو کھیلیں گے، اس نے مجھے دعوت دی۔ اچھا، ضرور آؤں گا، میں نے جواب دیا، اور پھر ہم دونوں اپنے اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ آج جمعرات ہے، امی نے کہا، تھوڑی دیر میں جا کے بہن کو لے آنا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے، سب سے بڑی کوثر آپی، پھر آصف بھائی اور آخر میں۔ کوثر آپی کی شادی امی کے بھانجے سے ہوئی تھی جو بینک میں ملازم تھے۔ 3 سال ہو گئے تھے شادی کو، مگر ابھی تک کوثر آپی کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ خالہ جان اب جان چھڑکنے والی خالہ کی بجائے روایتی ساس بن گئی تھی۔
امی بڑی تھی مگر وہ ساس تھی، بعض اوقات بڑی تلخ بات کہہ دیتی تھی مگر امی نظر انداز کر دیتی تھی۔ مجھے آپی سے بہت زیادہ پیار تھا، انہوں نے بچوں کی طرح مجھے پالا تھا۔ میں خالہ کے رویے پر احتجاج کرتا تو امی سے زیادہ وہ مجھے سمجھاتی تھی۔ ہر جمعرات کو میں انہیں لینے جاتا تھا اور جمعے کی شام انہیں چھوڑ آتا تھا۔ شروع میں 2-4 مرتبہ آپی کے شوہر عارف بھائی چھوڑنے آتے تھے مگر پھر یہ ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی۔ ویسے بھی بینک کے ملازمت کے باعث وہ رات 7-8 بجے تک ہی فارغ ہوتے تھے۔ خالہ جان کے آتشی مزاج کے مقابلے میں وہ بہت نرم اور خاموش طب شخص تھے۔ کئی باتوں کے جواب میں ایک آدھ جملے میں ہی بات ختم کر دیتے تھے۔ بینک سے آ کر وہ رات گئے تک پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے اندر ترقی کی شدید خواہش تھی۔ مجھے بھی وہ ایک ہی بات کہتے تھے، یار کاشف پڑھا کرو، تعلیم سے ہمیشہ نئے راستے کھلتے ہیں۔ جی عارف بھائی، میں ہمیشہ سعادت مندی سے گردن ہلا دیتا۔ میں کوثر آپی کو لینے پہنچا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ فضا میں گرمی رچی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو نگہت نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ آؤ جمراتی، وہ ہنسی اور دروازے میں ایک ہاتھ رکھے کھڑی رہی۔ تم ہٹو تو میں اندر آؤں، میں نے منہ بنا کے کہا۔ نگہت مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ اس کی چپکو عادت سے مجھے الجھن ہوتی تھی اور جتنا میں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی جان کو آنے کی کوشش کرتی تھی۔ اتنی دیر میں خالہ جان کی آواز سنائی دی، کون ہے نگہت؟ حسب معمول جمراتی، اس نے جواباً کہا اور مجھے دیکھ کر پھر ہنسی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں ضبط کر کے بولا، کوثر آپی تیار ہیں تو میں کیا؟ اس نے میری بات کاٹی، کبھی مجھ سے بھی بات کر لیا کرو، بھابھی تو تمہارے ہی گھر جا رہی ہیں، ذرا دیر کو مجھ سے بات کرنے میں تمہیں کیا مصیبت پڑتی ہے؟ اس نے مجھے مسکرا کے دیکھا۔ وہ عجیب ڈھیٹ لڑکی تھی، میری کسی سخت توش بات کا برا ہی نہیں مانتی تھی۔ گرمی بہت ہے، میں نے کہا۔ چائے پیو گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، گرمی بہت ہے۔ میں نے پھر کہا، تمہیں چائے کی سوج رہی ہے؟ گرمی کو گرمی مارتی ہے، اس نے کہا۔ ویسے آج بڑے جچ رہے ہو، نیلی جینز، وائٹ شرٹ، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ بکواس مت کرو، میں نے جنپ کر کہا۔ ہاں بھائی، ہمارے تو تعریف بھی ظاہر لگتی ہے، وہ بولی۔ یہ بات صحیح کہی تم نے، میں نے اسے جلانے کے لیے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن یہی زہر تمہیں پینا پڑے گا، اس نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ کچھ نہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولی، وقت بتائے گا۔ اتنی دیر میں خالہ جان کمرے سے باہر نکل آئی اور بولی، ارے دونوں ادھر ہی کھڑے رہو گے؟ آؤ اندر آ کے بیٹھو۔ وہ بس ذرا جلتی ہے، کوثر آپی جلتی آ جائیے، میں نے کہا اور سامنے پڑی چرپائی پر ٹک گیا۔ جا ذرا کاشف کے لیے شربت بنا لا، خالہ جان نے نگہت کو حکم دیا۔ ابھی لائی، وہ بولی اور تیزی سے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ امی کیسی ہیں؟ خالہ جان نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، بہت دنوں سے آپ نہیں آئی، میں نے کہا۔ ارے گھر کے کاموں سے فرصت ملے تو کہیں نکلوں، شادی کے بعد سوچا تھا کہ بہو آ جائے گی تو بوڑھی ہڈیوں کو آرام ملے گا مگر بس، انہوں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ویسے انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا تھا۔ میں چپ رہا، بقول امی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنی دیر میں کوثر آپی چادر اوڑھے اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں ہمیشہ کی طرح ان کا ایک جوڑا تھا۔ امی میں جا رہی ہوں، کوثر آپی نے خالہ جان کے پاس کھڑے ہو کے کہا۔ جاؤ بی بی سدھار لو، انہوں نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بیگ کوثر آپی سے لیا اور خالہ جان کو خدا حافظ کہہ کے گھر سے باہر نکل آیا۔ ارے شربت تو پیتے جاؤ، پیچھے سے نگہت کی آواز آئی۔ میں نے بائک کو کک ماری، بیگ ہینڈل میں لٹکایا اور کوثر آپی کو پیچھے بٹھا کر موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ عقب میں مجھے زوردار آواز میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ کوثر آپی نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی نگہت کی حالت پر ہنسی آئی ہے، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک مخصوص جگہ پہنچ گئے جہاں گول گپے آپی کو بہت پسند تھے اور جمعرات کو واپسی پر میں ہمیشہ انہیں یہاں کے گول گپے کھلاتا تھا۔ آپی گول گپے کھاتی ہوئی بہت خوش ہوتی تھی۔ میں اس تھوڑی سی دیر میں پورے ہفتے کی تھکن کو بھول جاتی ہوں، انہوں نے ہنس کے کہا۔ کوثر آپی نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا، میں ان سے ہر بات کر لیتا تھا۔ وہ ہمارے سامنے والا شیخ صاحب کے مکان پھر کرائے پر اٹھ گیا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ وہ ہنسی اور گول گپے والے سے بولی، بھیا ذرا کھٹا پانی ایک اور دینا۔
لگتا تو ہے اس مرتبہ مکان زیادہ دیر کے لیے چڑھا ہے، فیملی ہے، میں نے بتایا۔ انہوں نے کل آنے کی دعوت دی ہے، امی جائیں گے، آپ بھی چلیے گا۔ میں نے تجویز پیش کی۔ کتنی لڑکیاں ہیں؟ آپی نے پوچھا۔ 3، میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ شبانہ، رضوانہ اور ریحانہ۔ بڑے نام ازبر ہیں، خیر تو ہے؟ آپی نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، اب ایسی بھی کیا بات، آسان سے تو نام ہے، اسی لیے یاد رہ گئے۔ میں نے جڑ سے طویل تراشی۔ آپی کچھ نہ بولی۔ گول گپوں سے فارغ ہو کر ہم نے گھر کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر میں گھر پہنچ گئے جہاں امی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ آپی کو گھر چھوڑ کے میں ابو کے کریانہ اسٹور کی طرف چلا گیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس وقت کریانہ کی دکان پر رش زیادہ ہوتا تھا، اس لیے شام کو میں ابو کا ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں آ جاتا تھا۔ دکان پر ایک اور لڑکا بشیر بھی ہوتا تھا۔ صبح ابو کے ساتھ دکان وہی کھولتا تھا اور رات دکان بند ہونے پر ہی جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر بشیر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، میری تو کمر ہی ٹیڑھی ہو گئی تھی جھک جھک کر۔ خیریت؟ آج رش کچھ زیادہ ہی تھا کیا؟ میں نے کہا۔ وہ بولا، کیا ہو گیا تمہیں؟ مہینے کی 4 تاریخ ہے، انہی دنوں تو سب سے زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، میں نے جلدی سے کہا۔ بشیر محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ ابو کا منہ چڑھا بھی تھا۔ ہمارے اسٹور پر رش ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارا منافع کم تھا اور بکری زیادہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ ابو نے ماہانہ بنیاد پر بھی کھاتے کھولے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ابو نے صرف اتنا کہا، اچھا کیا آ گئے، اب ذرا جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ میں نے سر ہلا کر بشیر کے ساتھ گاہکوں کے سامان کی پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 11 بجے دکان کا اختتام ہوا۔ ابو نے اپنا رجسٹر بند کیا، پیسے سنبھالے اور بشیر سے کہا کہ وہ شٹر کو تالے لگائے۔ بشیر کے پاس سائیکل تھی جو ابو نے ہی دلائی تھی۔ دکان بند کر کے وہ اپنی سائیکل لے کر اپنے گھر چلا گیا اور میں ابو کو لے کر موٹر سائیکل پر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ راستے سے دودھ لیا، امی کے لیے حسب معمول ابو نے برفی لی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی دیکھا تھا کہ ابو جب بھی گھر آتے تھوڑی یا زیادہ امی کے لیے برفی لازمی لاتے تھے۔ امی کو برفی بہت پسند تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو 12 بج رہے تھے۔ امی حسب معمول انتظار میں جاگ رہی تھیں، جبکہ آصف بھائی ڈیوٹی سے آ کر سو چکے تھے۔ ان کی اپنی دنیا تھی، نوکری، سونا اور پھر نوکری۔ امی کو ان کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی، مگر آصف بھائی ابھی تک شادی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک وہ مینیجر کے عہدے پر فائز نہیں ہو جاتے شادی نہیں کریں گے۔ امی کہتی تھی، ارے شادی تو کر لے، مینیجر بھی ہو جائے گا۔ مگر آصف بھائی کی وہی مرغے کی ایک ٹانگ، نہیں، مینیجر بننے سے پہلے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ امی نے کہا، دیکھو، آخر عارف کی شادی ہوئی، پڑھ بھی رہا ہے، شادی کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہا ہے، وہ زیادہ بلا صلاحیت ہے۔ میں نے کہا۔ آصف بھائی نے 2 ٹوک جواب دیا۔ امی خاموش ہو گئی۔ اس سارے معاملے میں ابو بالکل غیر جانبدار تھے، گھر کے معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے تھے۔ امی اور آپی جاگ رہی تھیں۔ امی تو ابو کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، چاہے انہیں کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ دوپہر میں ابو دکان سے نہیں آتے تھے۔ امی صبح ناشتے کے ساتھ ہی ان کے لیے دوپہر کا کھانا دے دیتی تھی۔ ان کے کھانے کے ساتھ بشیر کا کھانا بھی ہوتا تھا۔ ابو آپی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، انہیں بھی آپی سے بہت پیار تھا۔ کھانا تیار ہی تھا جب تک ہم لوگ ہاتھ منہ دھو کے دسترخوان تک آئے۔ کھانا لگا دیا گیا تھا۔ کھانے کی خوشبو سے بھوک چمک اٹھی تھی۔ آج تو ہماری دعوت ہو گئی، ابو نے مسکرا کے کہا، آخر ہماری بیٹی جو آئی ہے۔ اچھا، امی نے مصنوعی غصے سے کہا، باقی دنوں میں تو جیسے کھانا ہی نہیں ملتا۔ بیگم اور بیٹی کے ہاتھ کا فرق تو ہوتا ہے۔ آج کیسا ہے؟ آپی نے پوچھا۔ ابو نے نوالا منہ میں رکھا اور بولے، کمال ہے۔ امی بولی، کوثر ذرا اپنے ابو کو بتانا یہ کس نے پکایا۔ ابو ہنسنے لگے۔ اچانک باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ کیا ہوا؟ امی کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ ساتھ ہی گلی میں بھگدڑ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اور ابو تیزی سے باہر نکلے۔ ہمارے دروازے کے آگے گلی کے باہر شبانہ کے دروازے کے سامنے کئی لوگ جمع تھے۔ ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس میں سے ایک زخمی آدمی کو اتارا جا رہا تھا۔ چیخ شبانہ کے گھر سے ہی بلند ہوئی تھی۔ ان کے گھر کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ تینوں لڑکیاں دروازے میں کھڑی تھیں۔ شوکت گاڑی کا دروازہ پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، گاڑی کے اندر ایک اور زخمی بھی موجود تھا۔
میں آگے بڑھ کر شوکت کے پاس پہنچا۔ شوکت نے میرے سوالیہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرے ابو اور ماموں ہیں، ان کا ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے دوسری گاڑی کر کے آئے ہیں، مگر انہیں سیدھا ہسپتال لے جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ان کے تو اچھے خاصے زخم آئے ہیں، دیکھو خون نکل رہا ہے۔ شوکت کچھ نہ بولا۔ محلے کے لوگ چاما گوئیاں کرنے لگے۔ مجھ سے ابو نے کہا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو اور وہ ہمیں بتانا نہ چاہتے ہوں۔ مگر ابو یہ تو پولیس کیس ہے۔ میں نے کہا، ہاں تو پھر جب انہوں نے کچھ نہیں کہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابو نے جواب دیا۔ ابو کی عادت تھی کسی غیر ضروری معاملے میں نہیں الجھتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ گھر واپس آتے، دروازے سے شوکت باہر نکلا اور بولا، تم باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ پھر ابو کی طرف دیکھ کے بولا، آپ بھی آ جائیں چاچا جان۔ ہم ابھی آتے ہیں، میں نے کہا، ہم کھانا درمیان میں ہی چھوڑ آئے تھے، امی اور آپی کو میں نے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اچھا میں انتظار کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں اور ابو گھر کے اندر آ گئے۔ ابو نے امی کی استفہامیہ نگاہوں کو سمجھتے ہوئے کہا، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے وہ پریشان تھے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولے، کھانا کھا کے مل آنا، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتانا، نئے نئے محلے میں آئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ دھوئے اور شوکت کے گھر چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ شوکت نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اندر آ جاؤ، سکون سے بات کرتے ہیں، اس نے سیر میں چلتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحوں میں ہم بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ گھر میرا دیکھا بالا تھا، کئی مرتبہ یہاں آ چکا تھا۔ کمرے میں ایک چارپائی پر شوکت کے والد لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی۔ شوکت اور ان کے نقوش میں کافی مماثلت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہائی وے پر ایک ٹرک نے ان کی کار کو ٹکر مار دی تھی۔ کار بری طرح تباہ ہو گئی تھی، انہیں چوٹیں آئی تھیں۔ ان کے دوست جس کی کار میں وہ لوگ سوار تھے، اس نے فون کر کے دوسری کار منگوائی اور انہیں بھیج دیا، جبکہ پولیس کارروائی اور دیگر معاملات کے لیے وہ وہیں رک گیا تھا۔ اتنے میں شوکت کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا، ابو نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو میں بلا لوں۔ انہوں نے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، اگر آسانی سے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح دیکھا جائے گا۔ میرا تو خیال ہے ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، ان کی بیگم نے کہا۔ وہ درد کم کرنے والا انجیکشن لگا دے گا، آپ سے زیادہ زخم تو سلیم بائی کو آئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، شوکت کے والد نے ہتھیار ڈال دیے۔ شوکت کی والدہ مجھ سے مخاطب ہوئی، بیٹا اس وقت کون سے ڈاکٹر صاحب ملیں گے؟ ڈاکٹر رحمان صاحب ہماری گلی کے نکڑ پر رہتے ہیں، انہیں بلا لاتا، محلے کے سارے لوگ ہی ان کے پاس جاتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ چائے تو پی لیں۔ شبانہ کمرے میں چائے کے کپ لے کر داخل ہوئی۔ آ کر پی لوں گا، میں نے جواب دیا۔ نہیں بیٹا، ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر چائے کا مزہ نہیں رہے گا، شوکت کی امی نے کہا۔ ذرا سی دیر کی تو بات ہے۔ میں رک گیا۔ شبانہ نے چائے رکھ دی۔ اس کا گورا رنگ اس وقت زردی مائل تھا، چہرہ ستا ہوا تھا۔ لیجیے، اس نے میری طرف کپ بڑھایا۔ میں نے کپ تھام لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ لمحے بھر کے لیے ہماری نگاہیں ملی۔ میرا ہاتھ کپ تھامتے ہوئے اور اس کا ہاتھ کپ تھماتے ہوئے لمبے بھر کو مس ہوا اور دونوں کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ میں چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ شوکت کی والدہ نے کہا، کیا پولیس والوں نے آپ لوگوں سے بھی بیان لیے؟ نہیں، اس کی نوبت نہیں آئی، شوکت کے والد نے جواب دیا۔ ہمارے دوست نے اس سے پہلے ہی معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ میں چائے ختم کر کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ شوکت جو اتنی دیر سے چپکا بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں ڈاکٹر رحمان کے گھر پہنچے، جن کے بیرونی کمرے میں ان کا کلینک تھا۔ صبح وہ ایک سرکاری ہسپتال میں ہوتے تھے، 2 بجے گھر آ جاتے تھے، پھر شام کو 5 بجے سے 11 بجے تک کلینک کھولتے تھے۔ کلینک میں مریضوں کے ساتھ ساتھ محلے کے بزرگ بھی آ جاتے تھے اور ساتھ ساتھ گپ شپ چلتی رہتی۔ اس طرح کلینک بیک وقت چوپال اور شفا خانہ دونوں ہی کام سر انجام دیتا تھا۔ یہ ڈاکٹر کا بھائی گھر تھا، ڈاکٹر صاحب کے دادا نے بنایا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب تیسری نسل سے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ میں نے گھنٹی بجائی۔ ٹرن اندر کہیں سے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اتنی دیر میں شوکت پہلی بار بولا، کیا ڈاکٹر صاحب اس وقت گھر چلے جائیں گے؟ میں نے جواب دیا، اگر ڈاکٹر صاحب جاگ رہے ہوں گے تو لازمی چلیں گے، وہ کبھی کسی مریض کو انکار نہیں کرتے۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز ہوئی اور ساتھ ہی پوچھا گیا، کون ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر صاحب، کاشف، میں نے جواب دیا۔
ڈاکٹر صاحب مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ کاشف خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، ابو نے بھیجا ہے۔ اس کے ابو اور ماموں دونوں کو چوٹیں لگی ہیں، اسی لیے آپ کو لینے آئے ہیں۔ اچھا اچھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کون ہے؟ یہ شیخ صاحب کے مکان میں کل ہی شفٹ ہوئے ہیں، میں نے بتایا۔ اس کا نام شوکت ہے۔ اچھا اچھا، ڈاکٹر صاحب نے سر ہلایا، پھر شوکت سے پوچھا کیا خون بہہ رہا ہے؟ سڑک پر رگڑ لگی تھی، پتہ نہیں، لگی تو ضرور ہوگی، شوکت نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ اچھا میں ذرا اپنی دواؤں کا باکس لے لوں، پھر چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پلٹے، ہم دونوں خاموش کر انتظار کرنے لگے۔ چند منٹوں میں ڈاکٹر صاحب اپنا بیگ لیے باہر آ گئے۔ میں نے ان کا بیگ تھام لیا اور شوکت کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر ڈاکٹر صاحب نے دونوں کے زخموں کو باری باری دیکھا، انجیکشن لگایا اور بینڈیج کرتے ہوئے بولے، خدا کا شکر ہے کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، خون تو بہا ہے مگر خیریت رہی۔ وہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے اور پٹی بھی کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فارغ ہو گئے، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، کاشف میرے ساتھ چلو، میں کچھ دوائیں اور بھی دے دوں، درد اور سوجن میں کمی آ جائے گی، کل شام کو کلینک میں آ کر دکھا دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فیس ہو؟ شوکت کے والد نے پوچھا اور مزید کہا، آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ اس وقت تشریف لے آئے۔ بھائی یہ ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مریضوں کی دیکھ بھال کرے۔ رہ گیا فیس کا مسئلہ، آپ ہمارے محلے والے ہیں، اس لیے فیس پھر کبھی دیکھی جائے گی، آپ رہنے دیں۔ وہ ہنس کر بولے اور بیگ مجھے پکڑا دیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بیگ پکڑ کر باہر آ گیا، میرے ساتھی شوکت بھی آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں پہنچے، دعائیں دی، کھانے کا طریقہ سمجھایا اور خدا حافظ کہہ کر ہمیں رخصت کر دیا۔ ہم دونوں شوکت کے گھر تک پہنچے۔ میں نے کہا اب رات بہت ہو گئی ہے، صبح ملاقات ہوگی۔ شکریہ یار، تم نے بہت ساتھ دیا، شوکت ممنونیت سے بولا۔ یار بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی، میں نے کہا، کوئی بات نہیں، صبح ملیں گے۔ میں گھر واپس آیا تو ابو جاگ رہے تھے، میں نے انہیں مختصراً حالات بتائے اور جا کے اپنی بستر پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے امی نے مجھے اٹھایا نہیں تھا۔ ابو حسب معمول دکان پر جا چکے تھے۔ امی اور آپی سین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ابھی غسل خانے سے نکلا ہی تھا کہ ایک مانوس آواز نے مجھے چونکا دیا۔ خالہ جی امی پوچھ رہی ہیں 2-3 دریاں مل جائیں گی؟ بلا شبہ وہ شبانہ کی آواز تھی۔ ہاں بیٹی بیٹھو، میں دیتی ہوں، امی کی آواز سنائی دی۔ آپی نے کہا، امی آپ بیٹھیں میں نکال دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ شبانہ، اس نے کہا۔ ماشاء اللہ، جتنا پیارا نام ہے اتنی ہی پیاری ہو۔ جی شکریہ، شبانہ کی آواز سنائی دی۔ میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا، اس کا چہرہ یقیناً لال گلابی ہو گیا ہوگا۔ آپی کے اٹھنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ شبانہ امی کے پاس تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے باہر نکلتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی، چہرے پر روشنی سی ہوئی۔ یہی حال میرا ہوا، پتہ نہیں محبت کو بیان کیسے کرتے ہیں، شاید اچھا لگنے کی توجہ بیان نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبت کی توجہ شاید کسی عمر اور کسی بھی لفظ، جملے، تشبیہ، استعارے سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ محبت تو بس کسی حادثے کی طرح ہو جاتی ہے اور حادثے کو آپ روک نہیں سکتے۔ چند لمحوں میں کیسی کیفیات کو سمجھا جا سکتا ہے، مجھے اس لمحے نے بتا دیا تھا۔ محبت کے اظہار کے لیے لفظ ہی نہیں، سمجھنے کا شعور ہی کافی ہوتا ہے۔ اٹھ گیا بیٹا، امی نے کہا، بہت دیر ہوگی، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں یہ کہتے ہوئے امی کے تخت کے پاس کھڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رات کافی دیر سے سوئے تھے، اس لیے میں نے سوچا نیند پوری کرنے دی۔ امی کے لہجے میں محبت تھی، پیار تھا۔ آپ کا شکریہ، رات آپ نے ہماری بہت مدد کی، شبانہ نے عزت سے کہا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، امی نے میری بجائے جواب دیا، آخر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، ہمسائے بھی ماں جائے ہوتے ہیں، اگر کوئی سمجھے تو۔ جی، شبانہ نے نظر جھکا کے عزت سے کہا۔ چائے تیار ہے، چائے پی لو، امی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی، ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ میں محویت سے اسے دیکھنے لگا، اس کی سیاہ خمدار پلکیں لرز رہی تھیں، چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مرتعش آواز میں بولی۔